کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس زبان سے کلمات نکالنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، تو دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنی ہے، بد دعا سے بچنا ہے۔ ایک تو آدھی رات کے وقت دعا اللہ تبارک و تعالی زیادہ قبول فرماتا ہے، ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالی زیادہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یکون العبد من ربہ عز وجل وہو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں جب بندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ کے قریب ہو گیا تو پھر وہ جو کہے گا نا اللہ اسے پورا بھی فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو کثرت کے ساتھ تم دعا کیا کرو۔ اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو جیسے ہم فرائض نماز یا جو عام طور پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تو ہم صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، لیکن اس کے علاوہ نوافل کے اندر یعنی نفل کی آپ نیت کریں گے، اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اگر آپ خدائے قدوس کی بارگاہ میں کچھ عریضہ پیش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ یا اسی طریقے سے سجدہ شکر کیا جائے اور اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی وہ مرادیں پوری کرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ رات کا جب تہائی حصہ ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اور صعود سے پاک ہے، یعنی اترنے سے اور چڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اور کیونکہ یہ چڑھنا اترنا چلنا پھرنا کھانا پینا ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اس کا جلوہ، اس کی قدرت آسمان دنیا پہ ہوتی ہے۔ اس وقت جو بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی پیارے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر ارشاد فرماتا ہے حل من سائل فیؤتی، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، اور ہے کوئی دعا کرنے والا تو اس کی دعا قبول کی جائے، اور ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو اس کی مغفرت و بخشش کی جائے، حتیٰ ینفجر الصبح، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا و صدا آتی ہے کہ میری بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے اور عطائیں کرنا میرا کام ہے اور مغفرت و بخشش کرنا میرا کام ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنا کہ اقرب ما یکون العبد من الرب فی جوف اللیل، جب آدھی رات ہوتی ہے نا تو پھر بندہ اللہ کا بڑا قریبی ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قریبی بندہ خدائے قدوس کا اس وقت ہوتا ہے جب آدھی رات ہوتی ہے، کیوں کہ دنیا ساری سوئی رہتی ہے، اور ساری دنیا جب بالکل سوئی ہو پھر اس وقت جو اپنے رب سے ملاقات اور بات کرتا ہے نا اس کی لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ قریبی ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عنایتیں اور کیا عطائیں اسے کرتا ہے، تو پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو پھر اس وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس وقت خدائے قدوس سے مانگنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں بھی جو ہیں انہیں قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کے شرط کے اوپر حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی، امام ابو داؤد نے بھی اور سنن ابو داؤد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ عریضہ پیش کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الدعاء اسما، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی کون سی ایسی دعا ہے اللہ تعالیٰ جسے
زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 وقت ارشاد فرمائے، ایک تو آدھی رات کے وقت دعا اللہ تبارک و تعالی زیادہ قبول فرماتا ہے، ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالی زیادہ دعا قبول فرماتا ہے۔ فرض دعا کر کے پھر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، مانگتے تو ہیں ہم، اب اس کی وجہ کیا ہے، علت بنیاد اور سبب کیا ہے؟ تو سبب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تم میں سے کسی کی بھی دعا وہ بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، یعنی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ اور یقول، بندہ کیا کہتا ہے، دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے تو دعا کی تھی، میں دعا کر رہا تھا لیکن میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ جملہ جب بندہ زبان پر لے آتا ہے تو دعا قبول ہونے والی بھی ہوتی ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے شکوہ شکایت ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم ہیں کیا؟ ہمیں تو پیدا کرنے والا اللہ، بڑھانے والا اللہ، سانسوں کا سلسلہ چلانے والا اللہ، یہ مالا قائم کرنے والا اللہ، یہ زمین کے خزانے دینے والا اللہ، یہ ہوا و خلا دینے والا اللہ، ہم ہیں کیا؟ ہم تو لا شے محض ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اتنی عنایت ہے، تو اس کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کیا جائے نا، پھر شکوہ و شکایت اور زبان کے اوپر کوئی جملہ نہ لایا جائے، پھر اس پاک پروردگار عالم کی مرضی ہے، وہ دیر سے قبول کرے یا فوراً عطا فرما دے۔ اور بسا اوقات تو ہاتھ بھی نیچے نہیں آتے اور دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ میں یو پی پڑھ رہا تھا، پہلے سال گیا نا، گرمی لگی ہمیں، آپ کشمیری بچے اور گرمی ان کو تو یو پی میں بہت زیادہ لگتی ہے، اس قدر پسینہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا یا اللہ لائٹ آ جائے، فوراً پنکھا چلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہو سکتا ہے لائٹ کا ٹائم وہی ہو، لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملہ پورا نہیں ہوتا اور بات ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسا پیش آیا ہوگا۔ اور اگلی حدیث پاک جو ہے وہ بھی یہی ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مسلسل دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی فرماتا ہے۔ کب تک؟ نمبر 1 وہ گناہ کی دعا نہ کرے، نمبر 2 وہ قاطع رحم نہ ہو، اور نمبر 3 وہ جلدی نہ کرے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جلدی کیا، مال استجال، یہ جلدی ہے کیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارا یستجب لی، کہ میں نے دعا کی دعا میں کرتا رہا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد وہ عاجز آ کر کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اب دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا کام الگ ہے، اللہ کا کام الگ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا، اس کا کام کیا ہے؟ دینا۔ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم کر دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کون آدمی کسی کے پاس چل جائے، جو سخی آدمی کسی کو محروم کرتا ہے؟ یہ تو انسان ہے، اس کے بنائے ہوئے، اس کی مخلوق، وہ تو خالق ہے۔ تو وہ وعدہ لا شریک جسے یہاں تک پہنچایا وہ آگے بھی لے کر کے چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگلی حدیث پاک کے اندر بھی یہی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق ہمیں دیا ہے کہ خدائے قدوس سے مانگتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے میں ہرگز کمی کوتاہی نہ کرو اور جلدی نہ کرو، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ اب صرف ایک حدیث پاک کا میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے و سماج کے اندر ایک بڑی غلطی ہے، اور وہ بڑی غلطی ہمارے معاشرے و سماج کے اندر یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے لیے بھی بد دعا دے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو اور مال کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت کوئی پتہ نہیں نہ ہوتا کہ کون سی ساعت ایسی ہے کہ جو منہ سے نکالو گے اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے بد دعا مت کرو، اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اور اپنے خادموں کے لیے بد دعا مت کرو، اور اسی طرح اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو کہ جیسے یہ میرا کاروبار تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جیسے نہیں کہتے آگ لگے زمین نہ، تباہ ہو جائے، برباد۔ تو یہ جملے اپنی زبان پہ ہرگز نہیں لانے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا
عطاءً فیستجیب لکم، کوئی پتہ نہیں کہ تم جو زبان سے نکال رہے ہو یہ اس ساتھ میں ہو کہ جس وقت جو مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح کی ساتیں اور اس طرح کے اوقات ہیں، اس وجہ سے کبھی بھی بد دعا اور اس طرح بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہایت غلیظ قسم کے کلمات بھی اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ حضرت امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور اس مضمون اور اس مفہوم کی اور احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا کام ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، صبح و شام مانگنا ہے، دن رات مانگنا ہے، تہجد کے وقت مانگنا ہے، آدھی رات مانگنا، ہم ہی تو اس کے گدھا ہیں، ہیں اس کے سائل ہیں، تو ہمارا کام مانگنا ہے، جلدی بالکل نہیں کرنی، ہم اپنا کام کرتے چلیں، وہ اپنا کام خود کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنی زبان پر بد دعا نہیں لانی ہے، نہ اپنے مال کے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنی بیوی کے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنے دوستوں کے لیے، کسی کے لیے بد دعا کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث پاک، یہ نص ہے، حدیث شریف ہے یہ کہ کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس زبان سے کلمات نکالنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، تو دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنی ہے، بد دعا سے بچنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ جو مقتصر نے ہمیں حدیث سے پڑھ کے سنائی، مولا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی نیک ذات منوں کو پوری عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری نماز کو، تراویح کو قبول عطا فرما۔ مولا ہم سب کی نیک ذات منوں کو پوری عطا فرما، تمام پر اپنا رحم مکرم عطا فرما۔ یا اللہ مقتصر کی عمر میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مشکل و آسان عطا فرما۔ مولا ہمارے تراویح کو قبول عطا فرما، مولا ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما۔ مولا میں اس لائق نہیں، مولا مقتصر نے مجھے کہا مولا تجھے پنجہ پاک کا واسطہ، صحابہ اکرام کا واسطہ، میری دعائیں سب کے حق میں قبول عطا فرما۔ پورے مدرسہ فاطمی زہرا یا مدینہ الاسلام کے تعاون کے سب کی دنیا اور یا اللہ ہم سب کی نیک ذات بندوں کو پوری عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔